بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت اور پیارے ناموں میں سے ایک اور بہت ہی پیارا نام الملک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، اور اسی سے الملک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہت کا مالک ہے، اور اسی سے المالک، تمام جہانوں کا بادشاہ، جو اپنے ہر حکم کو عملی طور پر نافذ کرانے کی صفت اور قوت طاقت رکھتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ دونوں جہانوں کا ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو تمام کمی کوتاہیوں سے ماورا ہے۔ اس کا ایک لفظ کن تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس سے پس یہی کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند ہے اور سچا حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کتنی بڑی ہے اور وہ کتنا عظیم بادشاہ ہے، اس کا اندازہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7513 سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اور پھر ان کو ہلائے گا، اور پھر فرمائے گا، انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس یہودی کی بات پر مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کی تصدیق بھی کی اور تعجب بھی کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی قدر نہیں کی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اس طرح ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ یعنی یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بہت وسیع ہے، بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن یہ خود ہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، اور ہمارے جو زمین پر بادشاہ، جن کو ہم زمین پر بادشاہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی بادشاہت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7382 میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک این ملوک الارض۔ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟
جو زمین میں اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، قوت ہے، بلندی ہے، شان ہے، مقام ہے، عزت ہے، اب وہ میرے سامنے آئیں، اب وہ میرے سامنے آئیں، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو پہچانیں، ان کے معانی کو پہچانیں، ان کی معرفت کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت اور پیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔